الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے بارے میں فرمایا کہ جب اللہ نے انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے لما آتیتکم من کتاب، جس وقت میں تمہیں کتاب عطا کروں گا، وحکمت اور دانائی بھی عطا کروں گا، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے سب کے بعد میرے رسول آئیں گے، مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس والی چیز کی تصدیق کریں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس وقت تم ضرور ان کے اوپر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس چیز کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میرا یہ عہد تم نے قبول کر لیا۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو ان انبیاء علیہم السلام نے جواب دیا ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس چیز کے گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ ہوں۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، پھر جو کوئی اس کے بعد منہ پھیرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو اس کا شمار نافرمانوں میں ہوگا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر عہد معاہدوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک عہد الست ہے جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی روحوں سے عہد لیا کہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، تو ساری روحوں نے جواب دیا بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ کیوں نہیں یا اللہ آپ ہمارے پروردگار۔ اس طرح اور کئی عہد معاہدوں کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کے عہد معاہدے، انسانوں سے دوسرے عہد معاہدے۔ اس عہد اور معاہدے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی بات فرمائی، پھر خاص طور پہ امام الانبیاء والمرسلین جو مقصود کائنات ہے
رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرمائی کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان سارے نبیوں کی روحوں کے سامنے فرمایا۔ اس عہد کا ذکر ان آیات میں ہے، اور اللہ رب العزت نے نبیوں کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ نبی آئے، نبیوں نے آ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا سبق پڑھایا۔ تو انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں عہد لیا، تمہارے بعد میرے رسول آئیں گے۔ اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ چونکہ سارے نبیوں کے بعد آئے، پہلے سلسلہ چلتا تھا، ایک نبی آئے، ایک زمانے تک وہ وقت گزارتے، دوسرے نبی آتے، وہ وقت گزارتے، اکٹھے بھی نبی آ جاتے، کوئی اس علاقے میں کوئی اس علاقے میں، ایک دوسرے کی تصدیق کا سلسلہ بھی جاری رہتا۔ وہ کہتے وہ بھی سچے نبی ہے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اور اس طرح بات پوری کرتے چلتا رہا سلسلہ، ایک دوسرے کے اعلان اور تصدیق کے ساتھ نظام جاری اور ساری رہا۔ لیکن سارے نبیوں پر ضروری اللہ تعالیٰ نے یہ قرار دیا کہ میرے نبی آئیں گے، اگر زمانہ پاؤ تو ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ساری کائنات کا نبی بنایا، عام انسانوں کا نبی، عرب و عجم کا نبی، اور ساری کائنات والے انسانوں کا نبی، حتیٰ کہ اللہ نے اپنے نبیوں کے بھی سردار بنائے، اور امام الانبیاء والمرسلین کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی عظمت عطا فرمائی۔ اور حضور علیہ السلام چونکہ ساری کائنات کے نبی ہیں تو سب کو ضروری ہے کہ حضور کا کلمہ پڑھیں، سارے لوگوں پر، ساری مخلوق پر ضروری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں، ایک ایک ذرے پر، ایک ایک پتے پر، سب پہ ضروری ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اور یہ اللہ کے اتنے بڑے نبی ہیں ہمارے نبی کہ ان کے لیے تو سارے نبیوں کو بھی حکم دیا تمہیں بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور تمہیں ایمان کے ساتھ ساتھ پھر ان کا تعاون کرنا بھی ضروری ہے، ان کے کام کے اندر یہ سلسلہ کرنا۔ بس یہ عہد تھا، ایک اقرار تھا، ایسا موقع نبیوں کو نہیں ملا، بشارت دیتے رہے، سب یہ بتاتے رہے، آخر میں نبی آئیں گے اور امام الانبیاء والمرسلین بن کر آئیں گے۔ کسی نبی کو ایسا موقع نہیں ملا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موقع ملے گا، وہ آئیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نبوت کا اور حضور کی شریعت کا اعلان اور پرچار کریں گے اور اسی کو جاری فرمائیں گے۔ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف گویا نصیب ہو گیا جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا۔ وہ زندہ سلامت آسمانوں سے زمین پہ آئیں گے، آنے کا انداز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں دمشقی وہ جامع مسجد کے مینار پہ فرشتے پہنچائیں گے، وہاں سے وہ اتر کر مسجد میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کے دین کا، دین محمدی کا، شریعت محمدی کا سلسلہ چلائیں گے اور لوگ مان جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت بھی لوگوں کو دکھائیں گے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے نبیوں سے عہد لیا اور فرمایا تم جاؤ گے اپنے اپنے زمانے میں، چونکہ یہ روحوں سے بات تھی، جسم تو ملنے تھے، جسم ملنے کے بعد پھر انسان دنیا میں آتے ہیں، اسی طرح انبیاء علیہ السلام بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے پھر تمہارے پاس حکمت بھی، کتاب بھی، سب کچھ ہوگا، لیکن تمہارے بعد میرے رسول آئیں گے جو سب کے مصدق بن کر آئیں گے۔ اس میں بھی حضور کی عظمت ہے، کیونکہ پہلے نبی آئے، انہوں نے اپنے سے پہلے نبیوں کی تصدیق کی، 2 کی، 4 کی، 5 کی، یہ کہہ دیا وہ سچے تھے۔ مثلا نوح علیہ السلام نے کہہ دیا کہ آدم علیہ السلام سچے، نوح علیہ السلام کے بعد اور نبی آئے،
انہوں نے کہہ دیا نوح علیہ السلام سچے، اسی طرح سلسلہ جاری رہا۔ اب آخر میں حضور تشریف لائے تو حضور سارے نبیوں کی تصدیق فرماتے ہیں، وہ ہیں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام۔ ان میں کچھ رسول ہیں، کچھ نبی ہیں۔ رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نئی شریعت بھی عطا فرماتے ہیں، نئے احکامات، اور نبی وہی ہے جو پچھلی شریعت کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہے، چلاتا ہے۔ نبی بھی اور رسول بھی آئے۔ حضور علیہ السلام نے پھر وضاحت فرمائی ان میں فلاں رسول بڑے شان والے اور دوسروں کا درجہ ان سے ذرا کم ہے۔ اولو العزم رسول بھی آئے۔ تو سارے نبی و رسولوں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو فرمایا وہ نبی سچے ہیں، تم نے سب کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تو حضور کے ارشاد پر، آپ کی تصدیق پر امت سارے نبیوں کو مانتی ہے، سارے نبیوں کا اقرار و اعتراف ہے کہ 1,24,000 نبی جتنے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی آئے، بعد میں کوئی نبی نہیں آیا، تو وہی پہلے نبی ہمارا سب کے اوپر ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا کہ تم نے ان کے ساتھ ایسا چلنا ہے۔ اب امت کی ذمہ داری میں آ گیا کہ امت انبیاء علیہ السلام کو بھی مانتی ہے، حضور علیہ السلام کا کلمہ اور آپ کے دین کا ہر قسم کا تعاون، خدمت، یہ سلسلہ امت کے ذمے ہے، اور امت اسی کام کے اوپر لگی ہے، اور امت کی ذمہ داری میں یہ شامل ہے کہ اللہ کا دین خود بھی تمہیں حاصل ہو اور اس دین کو آگے بھی پھیلانا ہے۔ اس ذریعہ سے، تبلیغ کے ذریعہ سے، تعلیم کے ذریعہ سے، اور اس طرح نفاذ کے ذریعہ سے، عدل و انصاف کے ذریعہ سے، اور عمل کرتے ہوئے اس نظام کو آگے پھیلانا، چلانا۔ تبلیغ بھی جاری ہے، تعلیم کے اندر بھی مسلمان سب مل کر اب کردار ادا کرتے ہیں، کوئی تعلیم میں مصروف ہے اور کچھ اپنا مال لگاتے ہیں، تو دین کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اور اس طرح یہ مل جل کر مسلمان اللہ کے دین کو آگے پھیلانے میں، آگے بڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کا یہ نظام امت کے سپرد ایسے رہا۔ تو بہرحال نبیوں سے بھی اللہ نے عہد لیا، تمہاری بھی ذمہ داری ہے اس نبی کی خدمت اور اس کے اوپر ایمان، ان کا تعاون۔ اللہ رب العزت نے عہد لیا تو نبیوں نے عہد کیا کہ یا اللہ ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، ہم ضرور اس طرح کریں گے، لیکن موقع نہ ملنا یہ ان کے اختیار سے باہر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے نظام کیا، لیکن ایک نیت اور ارادہ اور ایک پروگرام اور ایک منصوبہ اور ایک عظمت کا اعلان کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں فرمایا، عالم ارواح کے زمانے میں، پھر نبیوں کی روحوں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تم گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہی کرتا ہوں۔ تو اس دین کے منہ پھیرنے والے لوگ وہ خراب ہوں گے، کوئی بھی ایسا انکار کرے گا بندہ نقصان اٹھائے گا۔ نبی انکار نہیں کرتے تھے، نبی معصوم تھے، ماننے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے بہت کچھ عطا فرمایا، نبوت و حکمت سمجھ عطا فرمائی، لیکن ایک قانون تو بیان کیا کہ اگر ایسے تم بھی کرے گے تو تمہارا نظام بھی پھر وہ بگڑ جائے گا، شرک آئے گا تو تمہارے اعمال بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر تم ایسے کرو گے اور تم اس چیز کا اقرار کرنے کے بعد اگر اس چیز کے اوپر پورا نہیں اترو گے تو پھر تمہارا شمار بھی ان لوگوں میں ہوگا۔ تو بہرحال انہوں نے تو اقرار کیا اور اس چیز کے اوپر پابند رہے اور اعلان کرتے رہے۔ آج امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ، آپ کی تابعداری، آپ کی تعلیمات اور نبیوں کی بات کو مان کر اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ بنانا۔ اس سے پچھلی آیات میں یہی تو بتایا گیا، کیونکہ وہ نجران کے عیسائی مدینہ میں بیٹھے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی پرستش کریں، فلاں کریں۔ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ لوگوں، اللہ رب العزت نے جس کو بھی کتاب اور حکمت دی ہے، نبوت دی ہے، اس کے لائق یہ بات ہے ہی نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میری عبادت کرو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو،
वलाकिन कूनू रब्बानियीना, उन्होंने यही सबक पढ़ाया। आखिरी नबी ने इमामुल अंबिया वल मुरसलीन ने अपनी सारी उम्मत को ये सबक पढ़ाया। जो बिल वास्ता लोग बिला वास्ता सामने थे उनको भी, और बिला वास्ता लोग भी, बिला वास्ता से मुराद बाद के जमाने वाले लोग, सबको ये सबक पढ़ाया गया अल्लाह की इबादत और नबियों के साथ अपना ताल्लुक और नबियों की तालीमात के ऊपर अमल, खास तौर पे शरीयत मुहम्मदी के ऊपर अमल होगा। इसके ऊपर अल्लाह ताला ने निजात को जोड़ा है और इसी के साथ मौकूफ किया है सिलसिला। सब हजरात कुरान और सुन्नत की इन तालीमात पर अमल करते हुए शिरक से और दूसरे गलत रास्तों से अपने आप को बचाएं और सीधे रास्ते पे चलते हुए शरीयत मुहम्मदी को अपनाएं। इसी के ऊपर कामयाबी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।